والی فوج جاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسانی سلام ہے ذل رحمانی سلام ہے نور یزدانی تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی سلام ہے سل وحدت اے سراج بزو میں ایمانی زہ عزت یہ عزت زہ یہ عزت افزائی زہ تشریف ارزانی تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی سلام اے صاحب خلق عظیم انسان کو سکھلا دے یہی اعمال پاکیزہ یہی اشیغال روحانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا بہت کچھ ہو چکی اجزاء ہستی کی پریشانی زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچے الفت عقیدت کی جبی تیری مروت سے ہے نورانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے بدر کا واقعہ پیش کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے فرماتے ہیں فضائے بدر کو آپ بیتی یاد ہے اب تک یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک فرماتے ہیں بدر کی فضا کو اس کی آپ دیکھی اس کا وہ واقعہ بدر کا یاد ہے اور یہ بدر کی وادی نعرہ توحید سے اب تک آباد ہے مہو انجم پہ سلسلی کے ذرے
مسکراتے ہیں زبان حال سے مائی کے افسانے سناتے ہیں. فرماتے ہیں بدر کی وادی کے پاس ذرے چاند اور سورج پر مسکرا رہے ہیں کہ تم ہمارے سامنے کیا ہو، ہماری شان کو دیکھو. پلٹ کر اس جگہ شیطان آیا ہی نہیں اب تک، فرشتوں کی زیارت گاہ ہے یہ سرزمین اب تک. فرمایا جب سے رسول اکرم نے یہاں سے شیطان کو نکالا پلٹ کر آیا ہی نہیں. یہاں اب فرشتے ہی رہتے ہیں. یہاں ہر صلح روشن خلوصی بے ایمان ہے، یہاں ہر شام رنگی غازہ شہیدان ہے. فرمایا روزانہ ایمان کا سورج یہاں طلوع ہوتا ہے اور ہر شام خون شہیدوں کے رنگ کا سما ظاہر ہوتا ہے. جو دیکھا اس کی آنکھوں میں وہ کب افلاک نہیں دیکھا، حق و باطل کا پہلا نار کا اس خاک نہیں دیکھا. جو بدر کی وادی دیکھ چکی ہے وہ آسمانوں نے کب دیکھا. حق و باطل کی پہلی جنگ اس وادی میں ہوئی. میرے پیش نظر کوئی کہانی ہے نہ قصہ ہے، یہ قرآنی بیان تاریخ کا زمین حصہ ہے. فرمایا بھائی لوگوں اور سننے والوں میں کوئی کہانی قصہ نہیں بیان کر رہا، یہ تو قرآن مجید نے جو حقیقت بیان کی ہے وہ بیان کر رہا ہے. یہ سنہری حصہ ہے قرآن کے بیان کا. خدا کے بالمقابل جمع کر کے اس خدائی کو پہلوانا عرب زور آزمائی کو. عرب کے پہلوان مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر خدا کے مقابل آ رہے ہیں. قریشی فوج کو لے کر چلا شیطان مکے سے، مدینے کی تباہی کو اٹھا طوفان مکے سے. شیطان اپنی فوج کو لے کر مدینے شریف کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ مشرک جا رہے تھے حق پرستی کے مٹانے کو، یا بھی چل رہی تھی سمے ہستی کو بجھانے کو. ہستی یعنی کائنات کی سما رسول اکرم کو بجھانے کے لیے یہ جا رہے تھے. یہ شمشیر یہ خنجر یہ قبر یہ تیر یہ بھالے یہ سب مردان جنگی ان کی تلویوں والے. فرماتے ہیں یہ تلواریں یہ خنجر یہ کلہاڑے یہ تیر یہ بھالے یہ اونچی اونچی کلگیوں والے متکبر شیاطین جمع ہو کر حق کو مٹانے کے لیے جا رہا ہے. یہ آہن پوش اسوار اور زلہ پہنے ہوئے گھوڑے، یہ ریشم کی کمندے لوہے میں گوندھے ہوئے کوڑے. لوہے کے کوڑے تیار کر کے جناب یہ چل رہے ہیں. یہ اونٹوں کی قطاریں رسد یہ خرگاہ ہزار انسان جن کے خوف سے مسور
یہ جناب خیمے اونٹوں کی قطاریں یہ سامان جنگ رسد 1000 انسان تعداد ان کی بتا رہے ہیں کہ ہزار افراد کی نفری تھی کافروں کی جن کے خوف سے راہیں بند ہو جاتی یہ مکے سے چلے تھے اور مدینے پر چڑھائی تھی ادھر نام خدا تھا اس طرف ساری خدائی ادھر خدا کا نام لینے والے ہیں ادھر ساری خدائی ہے. اب لشکر اسلام کا ورود ہوتا ہے یعنی لشکر اسلام وادی بدر میں جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ سامنے منظر پیش فرماتے ہیں. زمین بدر تک جب آ گیا مدینے سے اٹھا نور خدا بہار دیا باری. فرماتے ہیں بدر کی زمین پر جب وہ گناہوں کا سیلاب گناہگاروں کا سیلاب آیا تو مدینے سے اٹھا نور خدا بارے گیا باری. وہ سیاکار تھے ادھر سے نور کا لشکر آ گیا. مبارک جمعہ کا دن تھا مبارک جمعہ کا دن تھا ماہ رمضان کی شہادت گاہ میں فوجا ہی سبھی تھی اہل ایمان کی. مبارک جمعہ کا دن 17 تھی ماہ رمضان کی شہادت گاہ میں فوجا ہی پہنچی اہل ایمان کی. تاریخ بتائی کہ جمعہ کا دن تھا 17 رمضان تھی. عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے زبانیں خشک پوشاک دریدہ پاؤں میں چھالے. لشکر کی حالت یہ تھی زبانیں خشک تھی پانی نہیں تھا پوشاکیں دریدہ روزے دار پانی یہ نہیں کہا پانی ہے زبانیں خشک اس لیے تھی کہ روزے دار 17 رمضان پوشاکیں پھٹی پرانی تھی پاؤں میں چھالے یہ اس قربان گاہ میں پیدل چل کے آئے تھے نہا کر اس میں نہا کر اس میں اور دھوپ میں جل جل کے آئے تھے. نین کے پاس تلواریں نین کے پاس ڈالیں تھی نہ غلہ ان کے اونٹوں پر نہ پانی کی پچھالیں تھی. پچھال کہتے ہیں مشق کو بڑی مشق چمڑے کی جو بڑی ہوتی ہے نا تو فرمایا نہ ان کے اونٹوں پر کوئی مشقیں تھیں نہ پانی کا بندوبست تھا. عالم خورشید کا ان کے سروں پر سایہ افغان تھا کہ ایک چہرہ نور عرفان کا مخزن تھا. میں وحدت سے قلب مطمئن سرشار تھا تو سردار عالم قافلہ سالار تھا. انہی کا فرض تقریر وفا میں رنگ بھرنا تھا جو ہستی کو اپنے خون سے سیراب کرنا تھا. نہیں تھا 313 آگے تک شمار کا سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کا پرور گزارنا. اب اس وقت جو گرمی کی شدت تھی نا میدان بدر میں اس کو بیان کرتے ہیں.
یہ میدان کا اور ریتیلا کنارہ تھا، نگاہ ابر رحمت کا اسی جانب اشارہ تھا. جو ریتیلا کنارہ تھا نا، مشرقین مکہ پکے کنارے، وادی کے پختہ کنارے، پتھریلے کنارے پر تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تم نا یہاں پہنچو، یہ کنارہ ریتیلا ہے، اس ریتلے کنارے پر تم ڈیرا لگا. قدم ٹکنے قدم آگے بڑھانے میں تھی مانے ریت کی نرمی. اللہ اکبر و کبیرہ. یعنی کیا مطلب کہ ماحول اور حالات سارے ایسے ہیں کہ جنگ کی ناکامی کا سامان ہے، اور قدرت والے نے ایسا سامان مہیا کیا اور پھر فتح دی تاکہ پتہ چل جائے کہ جن کے ساتھ میں ہوتا ہوں ان کو کامیابی اس طرح ملتی. اڑی جاتی پھرے گے دست گرمی سے ہوا ہو کر، زمین پر بچھ گئی تھی دھوپ آتش زیر پا ہو کر. ریت ہوا بن کر اڑ رہی تھی اور زمین پر دھوپ سے گرمی آگ کی طرح بچھ گئی. ہوا سے ماب مٹی ماہیے بے آب کی گویا، فضا باران رحمت کے لیے بے تاب تھی گویا. فرمایا ہوا ایسے جیسے پارا ہوتا، مٹی جیسے ماہی بے آب، مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اسی طرح آگ مٹی تڑپ رہی تھی کہ پانی اتنے عرصے سے اس کو نہیں ملا. سہارا کی دعا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا، درویشوں کا، فقیروں کا یہ لشکر وہاں پہنچا اور میدان بدر کی گرمی کا یہ عالم تھا، تو سہارائے بدر، میدان بدر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، فریاد کی. وہ دعا کو پیش کرتے ہیں. یہ تشنا لب، اب صحرا دعا کر رہا ہے، میدان بدر دعا کر رہا ہے. یہ تشنا لب جماعت جب یہاں پر رک گئی، دعا کی دامن سہارا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہ اے سہارا کو آتش چہرہ بخشنے والے، خورشید کے کرنوں کا چہرہ بخشنے والے، اے آگ کی طرح مجھے بنانے والے رب، ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں ڈھونڈتا رہا ہوں میں، صدائے رعد باران دور سے سنتا رہا ہوں میں. کہا یا اللہ میں آگ میں ہمیشہ ڈھونڈتا رہا ہوں. رعد جو بجلی چمکتی ہے اور جو بادل سے آواز نکلتی ہے وہ دور سے سنتا رہا ہوں، کبھی قریب سے نہیں آئی کہ مجھ پر بھی کوئی بارش کے قطرے گر جاتے، پڑ جاتے. ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے. میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے، ہو چکی سختی میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے، ہوتا بختی بنایا رفتہ رفتہ سختی میں بھی مزاجت لیا ہر عادلہ سے زبردستی فراجت. میں آہستہ آہستہ سخت مزاج بن گیا ہوں یا اللہ. اب کوئی
جنگل میں بیابان میں سفر کرنے والے مسافر جن کے پاؤں میں آبلے اور چھالے پڑے ہوتے ہیں، جب وہاں سے گزرتے ہیں یہاں سے، تو میں ان کے پاؤں کے چھالوں سے کچھ حصہ لے لیتا ہوں اپنا، کہ وہ خون نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، تو میں اس سے گزارا کر لیتا ہوں۔ بہرحال بارش میں نے عرصہ دراز سے نہیں۔ خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساتھی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی، میرے دل کی قدرت خود بخود معلوم ہو جاتی۔ خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، خریداران فرمائیں گے غازی آ کے ٹھہریں گے۔ خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو۔ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک دوسرے میں مصفا حوض بھر رکھتا۔ وہ پانی ان مقدس میں پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا۔ میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، آج سے بہت مجھ سے ہو گئی اسے نادانی۔ اگر کرتا میں اس پانی تھوڑی سی نگہداری، تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشمہ کی طرح جاری۔ یہ 70 اونٹ دل گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے یہاں سے غسل فرماتے۔ حضور ساتھیے کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، میری عزت میری شرمی عقیدت آج رہ جاتی۔ میرے محبوب کے پیارے قدم اسے مساق پر آئے، الہی حکم دے سورجی تو اب آتشیں برساؤ۔ اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے سرور آئے گی۔ جلیل شان مہمانوں کا صدقہ مہربانی پر عطا بہر وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساتھ اب بارہ بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ امام اہل سنت نعرہ رضویت، سبحان اللہ۔ اب صحرا کی دعا سنی جاتی ہے، بارش کا نزول ہوتا ہے اور حفیظ اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکایک ابر باران آسماں پر چھا گیا گر، انہی کی منتظر تھی غالباً شان الہی بھی، پیاسے تھے محمد بھی محمد کے سپاہی بھی، کرم کی شان وابستہ اسی شان کرم سے تھی، جو رحمت رحمت للعالمین کے دم قدم سے تھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مدینے کی بلندی سے جو رحمت مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا آئی تو استقبال کو پھر کی ٹھنڈی ہوا آئی ریگستان کے ایک بوند پانی برستا تھا اسی پر آج بادل چھا گئے تھے برستا تھا برف کھل کر گیا برف کر کھل گیا بادل زمین پر پھر گیا پانی ہوئی اب چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے میں آسانی ہوئی ٹھنڈی نزولے آب سے چھاتی بیابان اتری آگ فرشے ریز پر فوجال ایمان کھلے میدان میں سچے نبی کا آستانہ تھا کہ خاکی فرش تھا اور لاج وردی فرش خاک کا اور شامیانہ آسمان جو لاجوردی رنگ کا ہے لاجورد پتھر ہوتا ہے نیلے رنگ. اس کے بعد حضرت جستجو غنیم دشمن کی جستجو ہوتی ہے کہ دیکھو ذرا حالات سے اٹھاؤ دیکھو تو صحیح دشمن کہاں پڑا ہے کس حال میں پڑا ہے. نزول آب سے تسکین راحت ہو گئی ساری مٹی پسنا لبی گردے کدورت ہو گئی ساری سپاسو شکر سے لبرے اس جماعت کا بنا کر حوض پانی بھر لیا باران رحمت ہوگا. جب بارش برسی تو صحابہ اکرام نے شکر ادا کیا اور حوض بنائے پانی بھر لائے. بنایا ایک عریشہ پھوس کا ارباب ہمت قیام اس میں کیا بہرے دعا فخر رسالت. ایک چھپر بنایا گیا عربی میں اس کو عریشہ کیا کہتے ہیں پھوس کا یہ جو بوٹے ہوتے ہیں کہتے ہیں گھاس پھوس تو جو بوٹے ہوتے ہیں یہ کانے جن کے ساتھ لگتے ہیں نرکل تو سروں کا جناب چھپر بنایا گیا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بیٹھے. اسی کے گرد اتری یہ جماعت بے نواؤں شہنشاہوں پسند تقدیریں گداؤں صحابہ کرام کی فوج چھپر کے آس پاس انہوں نے پڑاؤ کیا اور یہ وہ درویش تھے جن کی درویشی جن کی تقدیر بادشاہوں پر ہنستی. کیا بادشاہ تمہارا وہ مقدر نہیں ہے جو ہمارا مقدر ہے کہ ہم کائنات کے بادشاہ کے غلام بن کر آس پاس بیٹھے ہیں. نبی نے امر فرمایا کہ دو اہل نظر جانی کہاں اتری ہوئی ہے فوج برسی خبر لانی. حضور نے دو جاسوس بھیجے جب حالات اٹھا کون کون سے تھے علی اور سعد میں بڑھ کر نظر ہر سمت دوڑائی قریشی کافروں کی چھائی ہوئی پائی. یہ دو صاحب گئے دیکھنے کے لیے دیکھا تو باقی چھونا چھائی ہوئی ان کی بھائی فوج پڑی ہوئی ہے.
پلٹ کر عرض کی فوج معلوم ہوتی ہے زمین گویا حریف آسمان معلوم ہوتی ہے. حضور سے معلوم ہوتا ہے زمین آسمان سے لڑنا چاہتی ہے اور زمین آسمان کے مقابل آ گئی ہے. اتنا بڑا لشکر فوج پر مقام عدوۃ القصویٰ ایک طرف رکھ کر حیا خدا خدا کے دشمنوں کا ایک بڑا لشکر. عدوۃ القصویٰ وادی کا ایک طرف جانب چھوڑ کر حضور دوسری طرف دشمن پڑے ہوئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کو رہنمائی اور ارشاد ہوتا ہے وہ کیا ہوا ارشاد اب تم بھی ذرا آسودہ ہو جاؤ وضو کر لو نمازیں پڑھ لو پھر کچھ دیر سو جاؤ. تمہارے امتحان اولی کا وقت آیا ہے کہ اپنے پوجنے والوں کو شیطان دیر لایا ہے. امتحان آ گیا تمہارا بھائی تمہارے سامنے آتا دین موجود ہیں سارے تمہارے سامنے آتا دین موجود ہیں سارے اگل ڈالے ہیں مکے نے یہاں پہ جگر پارے. سب مکے کے جگر کے ٹکڑے آئے ہوئے ہیں بھائی ماؤں کے والدین کے سارے دشمن سامنے ہیں. خدا پاک کا ارشاد تھا ارشاد پیغمبر صحابہ نے کمر کھولی توکل تو اللہ پر اللہ کے بھروسے پر یہ بھی سو گئے. لیا خورشید نے آرام گاہے شام کا رستہ وضو کر کے نمازی ہو گئے میدان صف بستہ. کیا مطلب سورج ڈوب گیا نمازی سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو کر جناب صف بستہ نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے. ابو جہل کے جاسوس آتے ہیں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج کے حال کو جاننے کے لیے. یہ نقشہ دیکھ کر کفار کے جاسوس بھی بھاگے بیان کر دی یہ صورت سربا سربو جہل کے آگے کہ ہم کو روکنے کے واسطے کچھ لوگ آئے ہیں محمد ان مسلمانوں کو اپنے ساتھ لائے ہیں جو مکے سے نکل بھاگے تھے وہ سب ساتھ آئے ہیں. مدینے والے بھی کچھ لوگ خالی ہاتھ آئے ہیں. ہنسی آتی ہے شکلیں دے کر شیر مردوں کی تو لشکر کیا ہے ایک ٹولی سی ہے گردوں کی. ابو جہل کے جاسوس کا نہ جانے کون سے بڑے نکلے ہیں لڑائی نہتے ہیں مگر آئے ہیں خنجر آزمائی. ان کو کیا غرور ہے کس چیز پر اعتماد ہے کون سا حوصلہ ہے کہ یہ ہاتھ میں ہے کچھ نہیں اور لڑنے کے لیے آئے خنجر آزمائی کے لیے آئے ہیں. یہ جانو جسم کی خاطر سروسامہ نہیں رکھے دے سروسامہ کہاں سے لائے جسم و جان نہیں رکھے دے. ہمارے رحم پر موقوف ہے مرد و حیات ان کی فقط 200-300 افراد ہے تو کائنات کی.
زندگی موت تے ساڈے ہاتھ سے جی میں چاہاں گے کر چھڈاں گے ابو جہل نو جا جاسوس کہنے لگے ابو جہل اب غرور اور تکبر میں آ کر بکواس کرتا ہے تو کیا کرتا ہے بیان جب کر چکے جاسوس اہل اللہ کی حالت خوشی سے کھلکھلا کر ہنس پڑا ابو جہل بد قسمت کہا خود سود چل کر گیا سیاد کے آگے چلی آئی ہے چلی آئی ہے گردن جلاد کے آگے ابو جہل غرور تکبر سے کہنے لگا بھائی یہ تو شکاری کے سامنے چل کر خود آ گیا جلاد کے سامنے کٹنے کے لیے گردنیں آ گئی بڑے بت نے کرشمہ اپنی قدرتوں کا دکھایا ہے محمد اور اس کے ساتھی کو لایا ہے یہ کہہ کر خیمے کو کیا پیغام تیاری تو پورا ہو چلا ہے بھیڑیو ارمان بخاری سنانوں کو سنان کہتے ہیں نیزوں کو سنانوں کو زبانوں سے زیادہ تیل کر رکھو نگاہوں کی طرح تیروں کو سہارا میل کر رکھو خوشی کی رات کاٹو اپنے اپنے ڈیروں میں کریں گے حملہ کرو صبح تڑکے تڑکے اٹھ کے حملہ شروع کریں گے اب بدر میں رات کا منظر ہوتا ہے پھر اس منظر کو پیش کرتے ہیں کیا خورشید نے مغرب کے برسان بسورو بساتے ارد پر قائم ہوا پہرا اندھیرے کا کام پڑ گیا اندھیرا ہو گیا سکوتے مرگ نے سب خون مارا فوج ہستی پر سپاہ خواب قابض ہو گئی آنکھوں کی بستی پر آ گیا فضا ہنگامہ و شور و فضا سے ہو گئی خالی فلک پر لشکرے سیار گانے چھاونی ڈالی اندھیرا ہو گیا ستارے آسمان پر آ گئے افق سے چاند مشعل لے نکلا دیوانی کو اڑا دی چاندنی میں چادر خاک اور پانی کو چاند نکلا اور سفیدی کی سفید چادریں مٹی پر بھی اور پانی پر بھی اڑا دی پہنا دی ارادے ساتھ لے کر سو گیا انسان کا لشکر ادھر شیطان کا لشکر ادھر رحمان کا لشکر سو گئے ادھر شیطان کا لشکر سو رہا ہے اور ادھر رحمان کا لشکر سو رہا ہے تصویر کے دونوں رخ بھائی توجہ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ تصویر کے دونوں رخ پیش کرتے ہیں کیا مطلب تو ادھر کی فوج کا کیا حال تھا ادھر کی فوج کا کیا حال تھا وہ کیسے تھے اور یہ کیسے تھے یہ دونوں رخ تصویر کے پیش کرتے ہیں توجہ سے کہیں وہاں عیش و طرب نے کر دیے افلاک پر بستر یہاں ان خاک ساروں نے جمائے خاک پر بستر رات پڑتی گئی وہ عیش اور مستی میں مست ہو گئے اور ادھر درویشوں نے مٹی پر اپنے بستر بچھائے وہاں لہمے سپرگی کشتی کی روانی ہوئی برائے ساتھیوں کا پھل یہاں کمیاب پانی دی
ادھر اونٹ کا گوشت چل رہا ہے، شراب کے نہر میں کشتی گویا چل رہی ہے، یعنی شراب ہی شراب ہے. ادھر ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس پانی بھی کم ہے، ادھر شراب ہے اور ادھر پانی بھی. وہاں خوشار تلواروں نے دھارے خان پر بڑھی، نہتوں نے یہاں آنکھیں فقط ایمان پر بڑھی. وہاں چنگو نغمے کی طرف پوشی، یہاں ذکر خدا دل میں لبوں پر مہر خاموشی. ادھر ستار بج رہی ہے، دف بج رہی ہے، ناچ ہو رہا ہے، نغمے گائے جا رہے ہیں جیسے تمہاری فوج کے آگے آگے ہوتے ہیں. یہی حال ان کا تھا. یہاں ذکر خدا ہے، وہ ان کا حال تھا. یہاں ذکر خدا ہے، لب خاموش ہیں لیکن دل میں ذکر خدا ہو رہا ہے. وہاں بھوکی نگاہیں باوجود زار غلبالی، جہاں آنکھوں میں استغنا مگر جیب ستم خالی. سب کچھ ہے لیکن نگاہیں بھوکی ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں لیکن دل میں پرواہ ہے. استغنا بے نیازی سے بھرپور ہے، مگر جیب ستم خالی. سب کچھ ہے لیکن نگاہیں بھوکی ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں لیکن دل میں پرواہ ہے. استغنا بے نیازی سے بھرپور ہے، ہر چیز رکھتے ہیں لیکن دل بھوکا رکھتے ہیں. وہاں بو جہل مہوے استراحت خواب غفلت میں، یہاں اللہ کا محبوب محراب عبادت میں. اب رسول اکرم سے دنیا سو گئی اور دنیا کا محافظ جاگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے ہیں تو کس رنگ میں حضرت پیش کرتے ہیں جالندھری صاحب. سلا کر پہلووں میں سب کو سوئی بدروں کی وادی، نہ تھا بیدار کوئی یہاں مگر اسلام کا ہادی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی سر تھا کہ سجدہ داری میں، یہی روشن جبی مصروف تھی طاعت گزاری میں. یہ پر انوار آنکھیں اشک کی لڑیاں پروتی تھی، خدا کے سامنے خلق خدا کے غم میں روتی تھی. اسی پر منحصر تھی گلشن ہستی کی شادابی، وہ قلب مطمئن تھا اور دنیا بھر کی بےتابی. پڑے تھے ایک طرف افراد براحت میں، محمد کی زبان وقفے دعا تھی صبح کاذب ہوتی ہے، رات بیت گئی. صبح کاذب ہوتی ہے جو صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے، یعنی اذانوں کا وقت ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے. ذرا ابھی روئے زمین پر صبح کاذب کا گزرتا تھا، اندھیرا گہرا گہرا تھا، اجالا ہلکا ہلکا تھا. نہ کی تھی ساہ خامر ابھی کی
تیاری ابھی تھا آسماں پر ماہ انجم کا سفر جاری. خاور کہتے ہیں مشرق کو، شاہ خاور کہتے ہیں سورج کو. شاہ خاور کس کا سورج کو حضرت نہ کی تھی. شاہ خاور نے ابھی اٹھنے کی تیاری، ابھی سورج کے طلوع ہونے کا وقت نہیں آیا تھا، ابھی تھا آسمان پر ماہو انجم کا سفر جاری. ابھی تارے جو ہے وہ چاند آسمان پر چل پھر رہے تھے. ابھی ذروں نے سطح کھولی تھی، ابھی بلبل نہ چہکی تھی، ابھی چڑیاں نہ بولی تھی. اچانک سینے شیطان میں ابھرے ولولے دل کے، اٹھے تصویر کے تاریخ رخ پر نقش باطل کے. اٹھا ابو جہل کی صورت میں خونی ہند کا فتنہ، اسی کے بخت خفتا نے جگایا جنگ کا فتنہ. اٹھے کل گمراہ بندے خدا بندی لگی ہونے قریشی خان وعدے میں کمر بندی. قریشی خاندان اکٹھا ہوا شیطان کا ٹولہ اور تیاری کرنے لگا. کمر باندھو بھائی، جنگ کا وقت آ گیا قریب. ضمیر کی آواز سنو کی ایک کوشش. اب کچھ لوگ ایسے ان میں تھے جن کا تھوڑا سا ضمیر کچھ زندہ تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یار سلو کی طرف قدم بڑھائیں، لڑائی اچھی نہیں ہے، ایک ہی خاندان برادری کے لوگ ہیں اور لڑ رہے ہیں. خیر ہے تو ضمیر کی آواز اور صلح کی کوشش. وہ ضمیر کی آواز سے پہلے ابو سفیان آ چکے ہیں میدان میں، وہ بھی شریک ہو چکے ہیں. وہ تھے قافلہ کے، وہ قافلہ جو تجارت کا قافلہ گیا ہوا تھا نا، جن کے تعاقب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ روانہ فرمائے تھے، اور ان سے ڈر کر اس نے پیغام بھیج دیا تھا ابو سفیان نے. اب تو حضرت ابو سفیان کہیں گے صحابی رسول اللہ تعالی عنہ، تو حضرت ابو سفیان نے ادھر پیغام بھیج دیا کہ یہ صورتحال ہے، جلدی پہنچو، لڑنے کو پہنچ جاؤ، تمہارا قافلہ لٹ گیا. تو ابو سفیان نے جب یہ پیغام بھیجا تو ادھر سے 1000 بندے کی فوج آ گئی میدان میں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تو یہ آ چکے ہیں. تو ابو سفیان امن سے نکل گیا، قافلہ لے کر حضرت ابو سفیان نکل چکے تھے. اتنے میں فوج ادھر آ چکی تھی تو ابو سفیان قافلہ ادھر روانہ کر دیا اور وہ بھی شریک ہو گئے بدر. ابو سفیان بھی اب آ چکا تھا، ساتھ شامل تھا، مگر ابو جہل ہی اس قوم میں فرعون کامل تھا. بزرگی کے سبب سب کا سپہ سالار تھا عتبہ، کہ غیرت دار تھا، سردار تھا، سردار تھا عتبہ. عتبہ بن ربیعہ یہ بھی بزرگ تھا، یعنی عمر رسیدہ آدمی تھا، اور یہ بھی ساتھ آیا ہوا تھا. یہ ذرا غیرت دار تھا، یعنی قوم کی غیرت رکھنے والا تھا، قومیت کی غیرت، اور سردار مالدار بھی تھا، سردار بھی تھا. اگرچہ روکتا تھا اس لڑائی سے ضمیر کو، ضمیر لڑائی سے روکتا تھا، یار کیا کرنا ہے، مگر ہٹنے نہ دیتا تھا ابو جہل شریر کو. اس کا مطلب ہے لعنت ساری ادھر ہی. حکیم ابن حزام اس فوج میں کی مرد دانا تھا، کہ اس کی دور اندیشی کا قائل ایک زمانہ تھا. ایک اور شخص بھی تھا، جمع بول رہا ہوں اس وجہ سے کہ وہ جمع لفظ اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ وہ بعد میں صحابی بن گئے. حضرت حکیم بن حزام یہ وہ شخص ہیں کہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ ان کا جنم کعبۃ اللہ میں ہوا ہے. مولا علی کی
جو ہے نا وہ روایت یعنی آپ کے کعبہ میں پیدا ہونے کی اور کی کرنے ہیں آواز دے رہا ہے حکیم بن حزام کا کعبہ شریف میں پیدا ہونا جو ہے یہ صحیح روایت سے ہے، سیرت حلبیہ شریف میں لکھا ہے، اور مولا علی کا جو ہے وہ پیدا ہونا کعبہ شریف کے اندر یہ صحیح روایت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ خیر وہ بھی حضرت حکیم بن حزام بھی اس وقت حالت کفر میں تھے اور ان کے ساتھ شامل تھے اور بڑے دور اندیش سراسر ظلم و خوریزی سے اس کو کچھ ہراسایا، اندھیرے منہ اٹھایا یہ اندھیرے منہ اٹھایا یہ نیک دل اتبا کے پاس آیا، اندھیرے منہ اٹھائے نیک دل اتبا کے پاس آیا، اندھیرے میں صبح صبح اٹھا اتبا کے پاس آیا، کہاں اے اتبا سردار قوم فوج کے افسر، قریشی خان وادے میں نہیں تجھی سے کوئی برتر، اگر چاہے تو اعزاز دوامی تجھ کو مل جائے، ازل کی اور ابد کی نیک نامی تجھی کو مل جائے، محمد کو اوائل عمری سے جانتے ہیں ہم، وہ سچا ہے دیانت دار ہے یہ مانتے ہیں ہم، ہمارے دین و مذہب سے ہے بے شک اختلاف اس کو، تو کیا اتنی خطا ہم کر نہیں سکتے معاف ہوتے، محمد میں بھی عبد المطلب کا خون ہے آخر، قریش اور آل ہاشم ایک ہی مضمون ہے آخر، علی حمزہ عمر ابو بکر یہ سب اپنے ہی علی حمزہ عمر ابو بکر یہ سب اپنے ہی علی حمزہ عمر ابو بکر یہ سب علی حمزہ عمر ابو بکر یہ سب اپنے بھائی ہیں، علی حمزہ عمر ابو بکر یہ سب اپنے عمر ابو بکر یہ سب اپنے یہ سب اپنے ہی بھائی ہیں، انہی سے جنگ ہے یہ سب محمد کے فدائی ہیں، ذرا سوچو جو ان کے قتل کرنے کا نتیجہ ہے، کوئی امو کوئی بھائی کوئی بیٹا بھتیجا ہے، وہ خود اپنے وطن سے دور ہے اتنا ہی کافی ہے، غریب مفلس مجبور ہے اتنا ہی کافی ہے، یہ پورے دن سے بے حد بری معلوم ہوتی ہے، عزیزوں ہی کی گردن پر بری معلوم ہوتی ہے، اگر میرا کہا مانو تو پورے ہی سے بازار تحمل کی دکھاؤ شان اس پولی سے بازار، اٹھو تیار ہو چلتی ہوئی سپا سالار ہو بڑی ہوئی سے فوج کو، تمہارے ہاتھ سے یہ کام سر انجام ہو جائے، تو گویا رہتی دنیا تک تمہارا نام ہو جائے، یہ حضرت حکیم بن حزام اتبا سے کہہ کر اتبا جواب دیتا ہے، کہا اتبا نے ہاں اے مرد دانا سچ کہا تم نے، بظاہر میرے دل کا حال ظاہر کر دیا تم نے، مگر بے قتل و غارت سے والے اب نہ مانیں گے، یہ بھالے برکھیاں بے دیکھو بھالے اب نہ مانیں گے، اگر یہ مان بھی لیں صلح پر تیار ہو جائیں، یہ زوراور یکایک صاحب ایشار ہو جائیں، تو پھر بھی صلح اے مرد
معمر غیر ممکن ہے، کسی صورت نہیں ممکن، سراسر غیر ممکن ہے۔ ہمارے دوست کی فطرت سے تو دوست واقف ہے، ابو جہل اس طریقے کار کا قطعی مخالف ہے۔ میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں وہ ہرگز نہ مانے گا، ہمیں نادان سمجھے گا، ہمیں نہ مرد جانے گا۔ اگر تم چاہتے ہو سنو اس کو راہ پر لاؤ، میری جانب سے دو پیغام خود بھی جا کے سمجھاؤ۔ حکیم بن نظام اٹھتے ہیں ابو جہل کے پاس سمجھانے کے لیے۔ حکیم اٹھ کر یہاں سے کہ دامن سر بسر خونے عزیزاں سے بھرا ہوگا۔ ابو جہل کی ضد اور فتنہ انگریزی ضدی تھا نا انتہا درجے کا۔ ابو جہل اور راہ راست پر آ جائے ناممکن، جہنم سے قدم کا فرقہ ہٹنے پائے ناممکن۔ یہ باتیں سنتے ہی ظالم کے نتنوں سے دھواں نکلا، یکایک فتنہ بن کر ناری آتش زبان نکلا۔ پکارا اے قریش لات عزا کے پرستارو، سپہ سالار عتبہ ہو گیا سپہ سالار عتبہ ہو گیا نامرد اے یارو۔ یہاں تک آ کے اب پہلو وہی کرتا ہے لڑنے سے، محمد کو مقابل دیکھ کر ڈرتا ہے لڑنے سے۔ سمجھ جاؤ کہ بیمانہ نہیں خوف خطر ہوگا، مسلمانوں میں شامل حذیفہ ہے پسر ہوگا۔ ابو جہل توجہ نے کہا کہ عتبہ کا فرزند ابو حذیفہ اسلام لا چکا ہے اور وہ محمد کے ساتھیوں میں کھڑا ہے، یہ اس وجہ سے اس بیٹے کا لحاظ رکھ رہا ہے۔ دل عتبہ میں اس کے قتل کا خطرہ سمایا ہے، وہ بھی آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے۔ رخ عتبہ کو دیکھو چھا گئی ہے کس قدر زردی، اسے کہتے ہیں نامردی سے کہہ دے نامردی۔ اگر عتبہ نے ہمت ہار دی ہے ہار دینے دو، اگر دیتا ہے جم تم کو سپہ سالار دینے دو۔ اسے کہہ دو پہن لو چوڑیاں تلوار رہنے دو، مگر مردوں کو اپنے عزم کا مخدار رہنے دو۔ ہم اس گرمی کے موسم میں کہاں سے آئے ہیں چل کر، یہ سارا لاؤ لشکر اس جگہ پہنچا جل جل کر۔ یہ دن ہم نے کبھی افسوس ملے تو نہیں کاٹے، یہ کالے کو واپس لوٹ چلے تو نہیں کاٹے۔ بڑی مشکل سے ہم نے منزل مقصود پائی ہے، ہماری منزل مقصود سنجری آزمائی ہے۔ نہ بچ کر جانے پائے آج دشمن دیوتاؤں کے، یہ بندے ایک خدا کے ہیں مخالف سب خداؤں کے۔ تمہارے دین کے دشمن کھڑے ہیں سامنے یارو، تیار ہو جاؤ بڑھو حملہ کرو مارو۔ ستارہ آیا ہوا ہے اب تمہارے ہاتھ کھیا لو، پچھاڑو ذبح کر دو باغ تلوار کی دکھلا دو، بجھا دو پیاسے اس تشنا دمی کی آب خنجر سے، ہٹاتے ہوں کی پہ بجلیاں چمکے لہو بر سے۔ یہ سب ہیں اپنے رشتہ دار بند بندہ کا معذب ہے کرنے دو، رکھ کر سر بلندہ۔ ابو جہل نے یہ سمجھا دیا
اب لشکر کفار کی آمادگی جنگ پر ہوتی ہے. یہ سن کر ایک طوفان آ گیا دریائے لشکر میں، نکل آئے سپاہی لیس ہو کر، نکل آئے سپاہی لیس ہو کر گھڑی بھر میں. سنا ابو جہل کا اتبا یہ تانا جوش میں آیا، کمال برہمی سے دامن ہاتھ ہوش میں آیا. اٹھا شولا تکبر کا، تکبر رہ گیا جل کر، کہا تھا نظر آ جائے گا میدان میں چل کر. اتبا کہنے لگا ابو جہل اچھا میں ڈر گیا ہوں، ابھی دکھاتا ہوں. میں لانتی ہمیشہ مار دے ہوں بول پہ گیا کی آخر گے تو مولوی کی گل مان لی. وہ بزدل کون ہے جو داغ نامردی کھاتا ہے، بہادر کون ہے جو سب سے پہلے سر کٹاتا ہے. جو کہہ کر ہو گیا تیار اتبا لڑنے مرنے کو، غریبوں کے گناہوں سے لہو میں ہاتھ بھرنے کو. سواروں نے پیادوں نے سنبھالے برفیاں بھالے، سروں پر خود پہنے اور چہروں پر ظلم ڈالے. اٹھا بانگے دہل کے شور سے کفار کا لشکر، سجا کر جسم پر شمشیر تیروں نیزہ خنجر. ڈھول کھڑکایا گیا فوج کو بیدار کرنے کے لیے. انانیت کا دم بھرنے لگے ڈھول اور مکھارے، صدائے طبل سے تھرا اٹھے دشت و جبل سارے. درندے خوف کھا کر جا چھپے تاریخ غاروں میں، ہوا ایک حشر بردا جاگی تھے مردے مزاروں میں. چلے جب جنگ کو کرسی جوان تیار ہو کر، ستارے ڈر کے مارے سو گئے بیدار ہو کر. شاعرانہ تخیلات ہیں. یہ منظر دیکھ کر چہرہ کمر کا پڑ گیا پیلا، تیسرا داغ بن کر عدوۃ القصوا کا یہ پیلا. فلک نے ایک غبارے نور ہر جان بکھیرا تھا، مگر پیلے کے سائے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا. افق کے رخ پہ چھوٹے جس طرح پردہ گھٹائی کا، ہوا تھا اس طرح کا یہاں نشی کربلا کا. یہ وقت ایسے گزرا. اب صبح صادق کیا ہو رہی ہے؟ توجہ سے. فرشتوں کو نئے احکام بخشے رب عزت نے، کمر کس کس کے باندھی کار پردازان قدرت نے. فرشتے کمر کس کے تیار ہو گئے، فلک پر سے اڑا رنگے کمر آہستہ آہستہ، ہوا ہو چلا نورے شہر آہستہ آہستہ. صبح طلوع ہونے لگی، روشنی پھیلنے لگی. ایسا جبین پاک اٹھی سجدے سے چمکی، جبین پاک اٹھی سجدے سے چمکی، جبین پاک اٹھی سجدے سے چمکی برق پورا کھل. جبین پاک اٹھی سجدے سے چمکی برق پورا کھل. ہوا روئے زمین پر صبح صادقین کا ظہور آخر. مسلے سے اٹھا ہاتھی جگایا جان ساروں کو، خدا کے سامنے حاضر کیا تھا گزاروں کو. صدائے نغمہ توحید گونج
فضاؤں میں اذان صدائے نغمائے توحید گونجو تھی فضاؤں میں وہی رفتار روانی آ گئی ساتھ ہواؤں میں ادا کر لی نماز وہ اسلامی جماعت نے پورے میدان کی جان لگی کیا سفید رسالتوں نے اب جنگ کا نتیجہ فخر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تعالی بتاتے ہیں صحابہ کو کہ جو کچھ ہونا ہے سن لو، جو کچھ ہونا ہے نبی موجود نے فتح نصرت کی بشارت دی، شہادت کے طلبگاروں کو جنت کی بشارت دی، بتایا دشمنوں نے دین حق کا نام لے لے کر تو مٹ جائیں گے سب تو خلا کا جام لے لے کر، یہ شیبہ بن ربیعہ کا یہ زمعہ کا مقتل ہے، امیہ کا یہ مدفن اور یہ عتبہ کا مقتل ہے، یہ لے جائیں گے حسرت ہی ابو جہل اس جگہ لوٹے دسنو خاک کے اندر، کثرت آج قلت کو مٹا دینے کی طالب ہے، اسے معلوم ہو جائے حق باطل پہ غالب ہے، جب حسرت یہ ظالم حملہ کچھ نہ پائیں گے، جہاں سے آج دارو سیائی لے کے دیں گے، نہ دولت کام آئے گی نہ شوکت کام آئے گی، فقط ایمان کام آئے گا، وحدت کام آئے گی، یہ باتیں کہتے حبیب دعائے خیر فرمائی، صحابہ کی جماعت گو دیا سفرائی، مجاہدین اسلام کے حال، مجاہدین اسلام سبحان اللہ، مجاہدین اسلام کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ وہ کیسے تھے؟ ہاں، مجاہدین اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجاہدین اسلام کیسے ہوتے ہیں۔ یہ آج کے فسادی لانتیوں کو خود سمجھ لینا جب یہ مجاہدین اسلام سمجھ آ جائے گا۔ فرماتے ہیں مجاہد عشق کو مختار کر کے مرنے جینے پر، مجاہد ہمیشہ مرنے کو جینے پر ترجیح دیتا ہے، پسند کرتا ہے۔ مجاہد عشق کو مختار کر کے مرنے جینے پر، مجاہد ہمیشہ مرنے جینے دونوں سے عشق کو پسند کرتا ہے، اس کا مطلوب صرف عشق ہوتا ہے، نہ مرنا نہ جینا۔ واہ کیسے جینا؟ مجاہد عشق کو مختار کر کے مرنے جینے پر، آہن بٹ گئے مٹی کے سینے پر، سر راہ شہادت سر بلندوں نے صفیں باندھی، خدا کا حق ادا کرنے کے بندوں نے صفیں باندھی، یہ ایک مسعود کے ساجد، یہ ایک مطلوب کے طالب، یہ ایک معبود کے عابد، یہ ایک معبود کے طالب، نہ مل کو مال کی دھن میں نہ عزت جاہ کی خاطر، فقط اسلام کی خاطر، فقط اللہ کی خاطر، خیال مرد کر سکتا نہ تھا ہر دل ملول کو، تو باہر جنگ لائے تھے صداقت کے اصول کو، نہ ذاتی رنج تھا
صفائے قلب تھی مانند آئینہ جبینوں میں، نہ کوئی زغم باطل تھا، نہ کوئی جوش ہنگامی، نہ فکر کامیابی تھا، نہ ذکر خوف ناکامی، نہ کثرت کی کوئی پرواہ، نہ تھا قلت کا غم ان کو، نہ کچھ اندیشہ پستو بلندو بیش کم ان کو، نہتے تھے مگر تسکین نو اطمینان رکھتے تھے، کسامہ پر نہیں ایمان، کسامہ پر نہیں ایمان، کسامہ پر نہیں ایمان پر ایمان رکھتے تھے، یہ چند افراد عالی حوصلہ عابد تھے زاہد تھے، یہی تھے ہاں یہی اسلام کے سچے مجاہد تھے، مجاہد تھے کہ جوش و ضبط کی خاموش تصویریں، مجاہد تھے کہ دین اللہ افواجوں کی تفسیریں، چلے آئے تھے مسجد کے نمازی آج میدان میں، صفیں باندھے کھڑے تھے بلک غازی آج میدان میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں، نماز استدا ہے تلوار کے سائے میں۔ توجہ ذرا، لیکن ہاں طلوع آفتاب سے استعارہ لے رہے ہیں حفیظ۔ سحر کے دیکھ کر آثار تاریخی بھی گھبرائی، بڑا عجیب استعارہ کیا، کیونکہ سحر کا وقت، ادھر سے روشنی تو اندھیرا، گھبرا گیا کہ یہ روشنی آ رہی اب میں جانے والا ہوں، اس سے استعارہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے، رشد کے، سبحان اللہ، اور جناب فتح و نصرت الہی کے سورج طلوع ہو رہے ہیں، اور وہ فوج اندھیرا بن کر ڈر کر گھبرا کر جا رہی ہے، جانے والی ہے، دیکھو کیسے جناب کمال کیا ہے۔ سحر کے دیکھ کر آثار تاریخی بھی گھبرائی، سمٹ کر ایک بدلی بن گئی اور شرط پر چھائی، نظر آئی سی میرا تو اپنی ظفر مندی، کہ ہو جائے کسی صورت سحر کے گھر کی دربندی۔ یہ سمجھنے کے جب سورج چڑھنے والا تھا تو ایک بدلی ادھر آ گئی سورج کے سامنے، اور جو رات تھی نا اس کو سہارا ملا، اس نے کہا لگتا ہے اب سورج نہیں چڑھ سکتا، وہ دیکھو آگے اندھیرا آ رہا ہے، پھر میرا وقت۔ اللہ اکبر، وہ ظاہری جو حالات کمزوری کے تھے صحابہ کرام کے، یہ بدلی سمجھی انہوں نے کافروں نے، کیا بات آپ تو ہماری پتہ ہی پتہ ہے، پھر ہم رات بن کر چھا جائیں گے۔ نظر آئی سی میرا کو اپنی ظفر مندی، کہ ہو جائے کسی صورت سحر کے گھر کی دربندی، دھواں اٹھا کے روکے شعلہ نور کا رسا، گھرے خاور پہ بیٹھا لے کے زنگی فوج کا دستہ، زنگی کالے ہوتے ہیں تو زنگی فوج کا دستہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، کہیں یہ دروازہ کھول نہ جائے۔ مقدر ہو کے ظلمت نے ضیا کو روکنا چاہا، غبارے دودھ نے موجے صبا کو روکنا چاہا، مرد نے تند خو ہو کر دوا کو روکنا چاہا، شفا کے روبرو ہو کر شفا کو روکنا چاہا، خفو خاشاک نے سیلے فنا کو روکنا چاہا، دلے پانا پاک نے نور خدا کو روکنا چاہا، اندھیرے نے کوئی صورت نہ دیکھی سر چھپانے کی، تو کی ایک آخری کوشش اجالے کو دبانے کی، افق پر گر گئے بادل
کنکر کہ سورج کیا نانے پائے گی کوئی کرن چھنکر ہوا تھما گئی ظلمات کے خانہ بازوں سے کہ جس پر خاص کچھ ظاہر نہ تھا ان کے ارادوں سے ازل سے کر رہا ہے یہ باطل اپنی تبدیلیں مگر روکے سے مکتی ہے کہیں سے دور تقدیریں اندھیری رات اپنے ہاتھ میں پر مکر کرتی ہے ہمیشہ ابر کے پردوں میں اپنا رنگ بھرتی ہے اس پر جمع ہو جاتے ہیں یہ آفت کے پر کالے یا تاریخ رنگی فکرتوں سے ڈھانپنے والے مگر ہر صبح ان کو نصر کی پاداش ملتی ہے اندھیرے کو اجالے سے شکستے سانس ملتی ہے ہوئی اب روشنی بھی اندھیرا کوشش اپنی کر کے تھک گیا اب روشنی باری آتی ہے ہوئی اب روشنی بھی فریادہ کرنے پر آمادہ لپیٹا عابد مشرق نے اٹھ کر اپنا سجادہ دریچہ کھول کر کرسی عالم تاب نے ڈھانکا پنکھیوں سے لیا کچھ جا ظلمت کے سامنے کا جیسے کوئی کھڑکی کھول کر دیکھتا ہے تو سورج نے کھڑکی کھولی مطلب ظاہر ہو کر اندھیرے کی صورت حال دیکھنے لگا دیکھوں کیا سیاہ بادل کی جرأت کرتے ور پہ بل آیا اٹھایا تالیانا برق کا باہر نکل آیا سورج نے جب کھڑکی کھولی اور باہر اندھیرے کی صورت حال دیکھی اور بادل کو دیکھا کہ اندھیرا بادل کا چھایا ہوا ہے اس نے کہا اچھا اس نے کوڑا اٹھایا بجلی کا اور بے مارا بادل پر چمکا تو پھر بادل کے ہوتے ہوئے اندھیرا ہٹ گیا روشنی کیا بات ہے واہ قدرت کے کرشموں کو سمجھنے والے یہ مارے کیا مطلب ارے روشنی تو وہ ہے کہ اندھیر سیاہ بادل تو جب اندھیرا چھانے کے لیے نکلتا ہے تو تیرے اندر سے روشنی قدرت نکال دیتی ہے کیا مطلب کہ جتنے ابو جہل جیسے کافر اندھیرا دنیا پر کرنے والے ہوتے ہیں یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ ان کے اندر سے ہی اسلام کے پاسبان حضرت اکرمہ نکال لیتے ہیں صحابی بن گئے تھے کہ نہیں یار استعارہ اس کا دیکھو کتنا عجیب و غریب ہے بھائی کتنا عظیم ہے عظیمت کے لیے کیا مال ہے پتھر حصاروں کے غبار راہ سے کب رکتے ہیں رستے شاہ غبار راہ سے کب رکتے ہیں رستے شاہ سواروں کے رستے پر جو اشخاص سواروں کے ہے لشکر چلتے ہیں تو غبار تو بہت اڑتا ہے لیکن وہ کب رکتا ہے غبار عظیمت پختہ ارادے لے کر جب اٹھتے ہیں تو پتھر کے حصار آگے کون رک سکتے ہیں اٹھا خورشید جب آمادہ جنگو جبل ہو کر بری ظلمت پہ برق نور پیغام اجل ہو کر سبحان جب جنگ تے سورج آیا جنگ تے سورج آیا ظلمت اندھیرے دوتے بجلی پئی پیغام اجل بن کر او مرگ اندھیرا جاندا رہیا تے نور چھا گیا سورج کائنات کے رسول اکرم ہے نا
توجہ توجہ بھائی، پر کرنوں کے تیروں کی طرح پر جوڑ کر نکلے، برچھے ابر کی ڈھالوں کے سینے توڑ کر نکلے، وہ برچھے ابر کی ڈھالوں کے سینے توڑ کر نکلے، جلا ڈالا کہیں تابش سے ان کالی بلاؤں کو، کہیں کلے پکڑ کر چیر ڈالا اژدہاؤں کو، بہت پرہول تھا یہ آخری منبع فسادوں کا، کہ دم گھٹا تلفنا تھی سواروں کا پیا دوں گا، جہاں بادل شہر پر جال پھیلانے کو آئے تھے، جہاں عفریت سورج کے نگل جانے کو آئے تھے، بڑے بڑے جن بھوت وہ مشرکین مکہ حضور کے سورج کو نگلنے کے لیے آئے تھے، نظر آئی وہاں اب خون میں لکھی ہوئی لاشیں، چھری سے کاٹ دی ہوں جس طرح تربوز کی کاشیں، ہوا ظلمت کا بیڑا غرق بحر نامرادی میں، لہو کی ندی سی بہ گئی مشرق کی وادی میں، نماز عید کی خاطر نہا کر سہر اس خون کے دریا سے نکلی یعنی ساری نظم کا خلاصہ ہے، صبح سحر کے وقت جب سورج چڑھتا ہے تو سورج کے آگے بادل، رات کا اندھیرا، جی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی روشنی نہ ہونے پائے، لیکن جب سورج چڑھتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے، جی سورج کی روشنی کی جنگ ہو جاتی ہے جناب جی اندھیرے کے ساتھ، اندھیرے کی ظلمتوں کے ساتھ، آخر سورج کیا ہوتا ہے، سورج کامیاب ہو جاتا ہے، وہ فتح یاب ہو جاتا ہے، اور اندھیرے کی ظلمتوں کو جناب لشکر کو پیٹ کر کے مار کے ختم کر کے خونی سمندر سے سر ہو کر نکل کر روشنی دنیا کو دے دیتا ہے۔ یہی حال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مقابلین کا تھا۔ یہ استعارہ ہے سورج کا، سمجھ آ رہی ہو گیا جی نا؟ گلا کے اندر لگا چل تو آدھا لگا چل، میرا ختم ہی ہو گیا، میرا گلا ہی ختم ہو گیا سونے یار، ایسی کوئی گل سونے بار گاج بجی لا تم گج جنہیں مرضی گج